آپ نے حضرت عمر کے بارے میں ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا عمر والدین مر جائیں اولاد روتی ہے، اولاد مر جائے والدین روتے ہیں. عمر جب تو اس دنیا سے جائے گا قیامت تک میں محمد کا اسلام روتا رہے. حضرت عمر نے پھر ایسی حکومت کی، حضرت عمر نے ایسی خلافت کی، اللہ تعالیٰ نے اسلام کا پرچم کو 22 لاکھ مربع میل تک پھیلا دیا. عمر نے اپنی زندگی کے اندر 900 جامع مساجد تعمیر کروائیں، 4000 چھوٹی مساجد تعمیر کروائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھاؤنی کا یہ جو نظام ہے حضرت عمر نے قائم کیا، پولیس کا نظام حضرت عمر نے قائم کیا. یہ سارے نظام کو حضرت عمر نے پھر چلایا. اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت دی، 22 لاکھ مربع میل تک اسلام کا پرچم لہرا گیا. ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ یہ جو تیرے ارد گرد جتنی بھی زمین ہے میں اپنے یہ نیک بندوں کو دوں گا. حضرت موسیٰ نے یہ پیغام اپنی قوم کو جا کے سنایا کہ اللہ تعالیٰ نے آج مجھ سے ایک بات کی ہے کہ اے موسیٰ یہ جو تیرے ارد گرد جتنی بھی زمین ہے یہ میں اپنے نیک بندوں کو دوں گا. قوم والوں نے جب یہ اعلان سنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ پیغام سنا، تو قوم والے کہنے لگے اے موسیٰ ہم بھی نیک بندے ہیں، ہم بھی تیرے اوپر بھی ایمان لے کے آئے ہیں اور ہم نے اللہ تعالیٰ کو بھی مانا ہے، تو یہ زمین ہمیں مل جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم والوں سے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے بات کروں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے، کہا یا اللہ میری قوم والے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو بھی مانا ہے، آپ کے نبی کو بھی مانا ہے، تو یہ زمین ہمیں مل جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہ زمین تمہارے لیے نہیں ہے، یہ ان کے لیے جن کی سر پر تلواریں منڈلا رہی ہوں گی لیکن وہ سجدے کے اندر سر رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں بلند کریں گے، یہ میں ان کو دوں گا. وہ زمین کسے ملی؟ وہ حضرت عمر کے دور کے اندر وہ زمین فتح ہوئی. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی علاقے فتح کر دیے، وہ زمین حضرت عمر کو ملی اور صحابہ کے حصے کے اندر آئی. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم والوں کو نہیں دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر وہ سارا علاقہ فتح ہو گیا. وہ زمین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، صحابہ کے پاس آئی. روم کے بادشاہ نے حضرت عمر کے پاس اپنا جاسوس بھیجا. حضرت عمر کا نام بڑا تھا، اس وقت ٹیلی فون کا دور نہیں تھا، سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، ویڈیو کال کا دور نہیں تھا. تو روم کے بادشاہ نے اپنا ایک قاصد بنا کے بھیجا کہ حضرت عمر کو دیکھ کے آ کہ اس کا نام بڑا ہے، اس بندے کے اندر کیا خاصیت ہے، اور میری طرف سے یہ 3 جو گفٹ ہیں، تحفے ہیں، یہ بھی حضرت عمر کو پیش کر دیں. آیا قاصد آیا، اس نے پوچھا کہ تمہارا سردار کدھر ہے، تمہارا بادشاہ کدھر ہے؟ تو صحابہ نے کہا ہمارا سردار نہیں ہے، نہ ہی ہمارا بادشاہ ہے، ہمارا امیر المومنین ہے. وہاں مسجد نبوی کی تعمیر و توسیع کا کام جاری ہے، اور وہاں پر جو بندہ گارے کے اندر گارا بنا رہا ہے، گارے کے اندر کھڑا ہوا ہے، گارا بنا رہا ہے، وہ ہمارا امیر المومنین. وہ قاصد جو آیا تھا وہ سن کے حیران ہو گیا کہ ان کا جو بادشاہ ہے، ان کا جو امیر ہے، وہ خود گارا بنا رہا ہے. خیر وہ وہاں پہ پہنچا. حضرت عمر کو اس نے کہا کہ مجھے روم کے بادشاہ نے بھیجا ہے، آپ کے لیے یہ تحفے دیے ہیں. کیا تحفہ ہے؟ تو قاصد کہنے لگا میں آپ کے لیے تحفہ لے کے آیا ہوں، یہ ایک زہر کی شیشی ہے، زہر کی. آپ اپنے دشمن کے راستے پر ڈالیں گے، جس راستے پر آپ کا دشمن آ رہا ہو وہ اس کی بدبو سے مر جائے گا، اتنی سخت زہر ہے. تو حضرت عمر نے وہ زہر کی شیشی جو تھی، ڈھکن تھا، اس کو کھولا، بسم اللہ پڑھی اور وہ پی گئے. وہ جو لے کر آنے والا تھا قاصد، وہ بے ہوش ہو گیا. جب اسے ہوش آیا تو حضرت عمر اسی طرح کھڑے تھے. تو وہ قاصد کہنے لگا بادشاہ نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ جس راستے پر ڈال دی جائے اس راستے سے گزرنے والا بندہ مر جاتا ہے، اور آپ نے یہ ساری پیلی شیشی زہر کی. حضرت عمر کہنے لگے او بتوں کے پجاری ہو، او پتھروں کے پجاری ہو، تمہیں یہ بتایا گیا ہے کہ زہر مار دیتی ہے؟ مجھے میرے نبی بتا کے گئے ہیں جب تک اللہ نہ مارے کوئی چیز نہیں مار سکتی. اور کیا ہے؟ وہ قاصد کہنے لگا حضرت یہ آپ کے لیے خوشبو لے کے آیا ہوں، آپ اگر ایک مرتبہ اپنے کپڑوں پر لگاؤ گے تو 1 ماہ تک، 1 مہینہ تک اس کی خوشبو رہے گی. حضرت عمر نے اس کی شیشی ڈھکن کو کھولا، وہ خوشبو ساری گارے کے اندر شامل کر دی. اور کیا لے کے آئے ہو؟ وہ قاصد کہنے لگا آپ کے لیے لے کے آیا ہوں یہ خوبصورت نوجوان لڑکی، بادشاہ روم نے بھیجی آپ کے لیے. تو حضرت عمر نے مزدوروں کو آواز دی جو وہاں پر کام کر رہے تھے، یہ آپ میں سے کس کی شادی نہیں ہوئی؟ تو ایک مزدور کہنے لگا
حضرت میری شادی نہیں ہوئی، تو حضرت عمر کہنے لگے آ اس کے ساتھ تیرا نکاح پڑا۔ جب وہ جو قاصد آیا تھا اس نے یہ سارے معاملات دیکھے، واپس جا کے روم کے بادشاہ کو کہنے لگا یاد رکھ تو حضرت عمر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بیت المقدس فتح کرنے کی باری آئی، 17 پیبند لگا ہوا حضرت عمر نے لباس پہنا ہوا ہے، اس پر 17 پیبند لگے ہوئے، اور بیت المقدس کو آپ فتح کرنے کے لیے نکلے، سواری پر سوار ہوئے، آپ کے ساتھ آپ کے غلام اسلم ہیں۔ اسلم کہتے ہیں سواری چل پڑی، راستے کے اندر حضرت عمر نے کہا حضرت اسلم سے کہ سواری روکو۔ حضرت اسلم کہتے ہیں حضرت عمر شاید قضائے حاجت کے لیے رکنا چاہتے ہیں، لیکن حضرت اسلم کہتے ہیں جب میں نے سواری روکی، حضرت عمر مجھ سے کہنے لگے اسلم اب تم سواری پر سوار ہو جاؤ، مہار میں پکڑتا ہوں۔ تو وہ اسلم کہنے لگا، ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا حضرت عمر سے، امیر المومنین کوئی ایسی روایت موجود نہیں ہے کہ غلام سواری پر سوار ہو اور بادشاہ نے مہار پکڑی ہوئی ہو، آپ سواری پر سوار رہیں، مہار میں پکڑتا ہوں۔ حضرت عمر کہنے لگے نہیں اسلم اب تم سواری پر سوار ہو گے، مہار میں پکڑوں گا۔ حضرت اسلم کہتے ہیں بیت المقدس جب سامنے تھا، میری باری سواری کے اوپر تھی، حضرت عمر کی باری مہار پکڑنے کی تھی، اور حضرت اسلم کہتے ہیں اس وقت میرے آنسو نہیں رک رہے تھے جب حضرت عمر کا جوتا ٹوٹ گیا، ایک ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوا ہے، دوسرے ہاتھ میں مہار پکڑی ہوئی۔ اس کے بعد بیت المقدس والے لوگ کتابیں کھول کے کھڑے ہوئے، جاتے ہی انہوں نے چابی حضرت عمر کے حوالے کر دی۔ کپڑوں پر 17 پیبند لگے ہوئے حضرت عمر کے۔ تاریخ میں کسی مذہب نے ایسا بادشاہ نہیں دیکھا کہ ہو 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، کپڑوں پر 17 پیبند لگے ہوئے۔ کسی نے ایسا بادشاہ نہیں دیکھا ہو 22 لاکھ مربع میل کا حکمران اور مہینے میں ایک مرتبہ گوشت کھاتا ہو 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، مسجد نبوی میں جھاڑو خود دیتا ہو 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، اور رات لوگوں کے گھروں کے باہر گشت کرتا ہو 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، اور اس کا جوتا ٹوٹ جائے، ایک ہاتھ میں مہار پکڑے اور دوسرے ہاتھ میں جوتا پکڑے۔ بیت المقدس والوں نے جب یہ سارا منظر دیکھا، چابی حضرت عمر کے حوالے کر دی اور کہنے لگے حضرت ہم نے اپنی کتابوں کے اندر یہ بات پڑھی تھی، جو بیت المقدس فتح کرنے آئے گا اس نے اپنے غلام کو سواری پر سوار کیا ہوگا اور مہار خود پکڑی ہوئی ہوگی۔ چابی حضرت عمر کے حوالے کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر خزانوں کے ڈھیر لگ گئے، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں بچا۔ حضرت عمر سے صحابہ نے مشورہ کیا کہ حضرت عمر کو مشورہ دیا جائے کہ حضور کا دور فقر کا دور تھا، اب تو خزانوں کے ڈھیر لگے ہوئے نا۔ اللہ تعالیٰ نے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ جنہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا اللہ کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا، اپنا وطن چھوڑ دیا، اپنی مٹی چھوڑ دی، آج اللہ تعالیٰ نے خزانوں کے ڈھیر لگا دیے ان کے در پہ۔ تو حضرت عمر سے صحابہ نے مشورہ کیا، حضرت عمر کو مشورہ دیا جائے سواری اچھی ہو، کپڑے اچھے ہوں، لباس اچھا ہو، آخر کار 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، تو حضرت عمر سے بات کون کرے؟ صحابہ نے مشورہ کیا آپس کے اندر کہ حضرت عائشہ کو بھیجا جائے اور حضرت عمر کی جو بیٹی ہے حضور کی بیوی حضرت حفصہ، ان کو بھیجا جائے۔ یہ دونوں حضرت عمر کے پاس چلی گئیں اور کہا عمر ہم آپ سے ایک بات کرنے آئی ہیں، اگر آپ ہماری بات مان لیں، حضور کا دور بڑے فقر کا دور تھا، اس وقت غلے عام نہیں تھے، اب غلے عام ہیں، خزانے عام ہیں، آپ کے پاس سواری اچھی ہو، آپ کے پاس لباس اچھا ہو۔ آگے سے حضرت عمر کہنے لگے اگر مجھے پتہ چل جائے جنہوں نے آپ کو بھیجا ہے میرے پاس، تو مار مار کر میں ان کے چہرے لال کر دوں۔ پھر آپ نے اپنی بیٹی کو مخاطب کیا، کہا حفصہ تو مجھے بتا، تو حضور کی بیوی ہے، تو مجھے بتا کہ میرے نبی ایک وقت تو نے ایک ٹیبل پر، چھوٹے سے ٹیبل پر تو نے کھانا رکھ دیا تھا اور میرے نبی نے اٹھا کے وہ کھانا نیچے رکھ دیا تھا اور آپ نے فرمایا تھا حفصہ میں غلام ہوں، غلاموں کی طرح کھانا کھاؤں۔ پھر آپ نے کہا بیٹی مجھے تو یہ بتا، اے حفصہ مجھے بتا، تو ایک مرتبہ تو نے میرے نبی کے بستر کو ایک تہہ کی بجائے، ٹاٹ کا بستر تھا نا، ایک تہہ کی بجائے 2 تہہ لگا دی تھی، اور میرے محبوب نے فرمایا تھا حفصہ یہ میرا بستر اسی طرح کر دے جس طرح پہلے تھا، رات اٹھنے میں مجھے بڑی دقت ہوئی ہے، مجھے تکلیف ہوئی ہے، میں رات کو اٹھ کر اللہ سے باتیں کرتا ہوں، مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے، میرا بستر اسی طرح کر دے۔ پھر آپ نے حضرت عائشہ کو مخاطب کیا، عائشہ تو مجھے بتا، تجھے وہ وقت یاد نہیں ہے
جب میرے نبی کے پاس لباس کوئی نہیں تھا پڑھانے کے لیے، نماز پڑھانے کے لیے، ایک ہی لباس تھا، تو نے وہ دھو دیا تھا، وہ لباس خشک نہیں ہوا۔ حضرت بلال بار بار آ رہے تھے، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ نے کسی پڑوسی سے کپڑے ادھار مانگ کے آپ نے نماز پڑھائی تھی، اور آج مجھے تم مشورہ دینے کے لیے آ گئی ہو کہ عمر تیرا لباس اچھا ہونا چاہیے، تیری سواری اچھی ہونی چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا اے عائشہ، اے حفصہ، میری بات یاد رکھو، 3 مسافر تھے، اپنی منزل کو نکلے، ان میں سے چلتے چلتے ایک اپنی منزل تک پہنچ گیا، حضور کا نام لیا، پھر دوسرا اس کے نقش قدم پہ چلا، اور دوسرا چلتے چلتے اپنی منزل تک پہنچ گیا، حضرت ابوبکر صدیق کا نام لیا، اب تیسرا جا رہا ہے، اگر اس راستے سے، ان کے نقش قدم سے تھوڑا سا بھی ادھر ادھر ہوا تو راستے سے جدا ہو جائے گا، بھٹک جائے گا، یاد رکھو مجھے انہی کے نقش قدم پر چلنے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا دور اس طرح گزرا، آپ فرمایا کرتے تھے اگر فرات کے کنارے کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو عمر سے پوچھا جائے گا۔ اب موت کا وقت قریب ہے، موت کا وقت قریب ہے، اگر اس بات کو کھولا جائے تو بڑی لمبی بات ہو جائے گی۔ موت کا وقت قریب ہے تو اپنا ناک جو ہے مٹی کے اندر رگڑ رہے ہیں۔ 27 ذی الحجہ کو حضرت عمر کو خنجر لگتا ہے، فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے گھر لایا جاتا ہے، منہ سے دودھ پلایا جاتا ہے، پیٹ سے باہر نکل آتا ہے، اتنے زخموں کے گہرے نشان ہیں۔ اپنے بیٹے کی ران پہ، یہاں پہ حضرت عمر کا سر تھا، آپ نے فرمایا بیٹا، عبداللہ بن عمر سے فرمایا بیٹا میرا سر نیچے اتار دو مٹی کے اندر۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے آپ کا سر ران سے اٹھا کر پنڈلی پر رکھ لیا، کہا تجھے سنا نہیں میں نے کیا کہا ہے، میرا سر نیچے اتار دے۔ سر نیچے اتارا گیا، حضرت عمر اپنا ناک مٹی کے اندر رگڑنے لگے اور فرمایا یا اللہ اگر تو نے عمر کو معاف نہ کیا تو عمر ہلاک ہو جائے۔ یہ کون عمر ہے جس کے بارے میں حضور فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ یہ کون عمر ہے جس سے آپ نے فرمایا عمر جس راستے سے تو گزر جائے وہ راستہ شیطان بھی چھوڑ دیتا ہے۔ یہ کون عمر ہے جس سے آپ نے فرمایا عمر میں جنت کے اندر تیرا محل دیکھ کے آیا ہوں۔ یہ کون عمر ہے جو آج بھی روضہ رسول کے اندر آرام فرما رہا ہے۔ حضرت عمر مٹی کے اندر ناک رگڑ رہے ہیں، یا اللہ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو عمر ہلاک ہو جائے گا۔ حضرت حسن اور حضرت علی آئے، حضرت عمر کو اس حالت کے اندر دیکھا، پوچھا عمر لگتا ہے موت سے گھبرا گئے ہو؟ تو حضرت عمر کہنے لگے علی حسن موت سے نہیں گھبرایا، موت کے بعد آنے والی زندگی سے گھبراؤ، قبر میں میرے ساتھ کیا بنے گا؟ تو حضرت علی کہنے لگے تو فکر نہ کر، میں نے حضور سے سنا ہے کہ عمر جنت کے اندر جو بڑی عمر کے لوگ ہوں گے ان کا عمر سردار ہوگا جنت کے اندر، اور حضور تیرا محل دیکھ کے آئے۔ حضرت عمر کہنے لگے علی میری گواہی دو گے؟ حسن بیٹا میری گواہی دو گے؟ تو ہاں کہنے لگے، حضرت علی بھی کہنے لگے، حضرت حسن بھی کہنے لگے ہاں عمر ہم تیری گواہی دیں گے، یہ بات حضور نے ہمیں فرمائی تھی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کا وقت قریب ہے تو آپ نے اپنے بیٹے کو بھیجا عبداللہ بن عمر کو، جاؤ حضرت عائشہ سے پوچھ کے آؤ کہ عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ حضور کے ساتھ اور حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ جگہ چاہتا ہے روضہ رسول کے اندر۔ تو جب حضرت عبداللہ بن عمر گئے اور حضرت عمر نے کہا اے بیٹا میرا نام لینا، امیر المومنین نہ کہنا، اب میں نہیں رہا امیر المومنین، عمر بن خطاب کہنا، عمر بن خطاب کہنا۔ حضرت عائشہ کے پاس جا کے حضرت عبداللہ بن عمر گئے اور کہا میرے ابا جان عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ روضہ رسول کے اندر جگہ چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ رونے لگ گئی اور فرمانے لگی یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن اپنے اوپر حضرت عمر کو ترجیح دیتی ہوں۔ عبداللہ بن عمر واپس گئے اور اپنے باپ سے کہا ابا مبارک ہو، روضہ رسول کے اندر آپ کو جگہ مل گئی۔ تو حضرت عمر کہنے لگے شاید یہ میری شرم نے اجازت دی ہو، جب مر جاؤں میری چارپائی کو روضہ رسول کے باہر رکھنا اور حضرت عائشہ سے اجازت لینا، اگر اجازت مل جائے تو مجھے دفنا دینا ورنہ جنت البقیع کے اندر مجھے ڈال دینا۔ جب حضرت عمر کی شہادت ہوئی، آپ فوت ہو گئے، آپ کی چارپائی کو روضہ رسول کے باہر رکھا گیا، حضرت عائشہ نے اپنی چادر اٹھائی اور روتی ہوئی باہر نکل گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روضہ رسول کے اندر دفنایا گیا، جہاں 70,000 فرشتہ صبح کو درود و سلام بھیجتا ہے اور پھر نیا آ کے شام کو 70,000 وہاں پہ درود و سلام بھیجتے ہیں۔ وہاں پہ جو عمرہ کرنے کے لیے جائیں، حج کرنے کے لیے جائیں، جس طرح حضور کو سلام پیش کرتے ہیں ساتھ ہی حضرت ابوبکر اور عمر کو بھی سلام پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ بڑے لوگ تھے، یہ وہ لوگ تھے جن کو دنیا کے اندر حضور علیہ السلام نے جنت کی بشارتیں دی۔